السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، ہم میر امن کے حوالے سے پڑھ رہے تھے، جس میں ہم نے اس سے پہلے والے ویڈیو میں میر امن کی حالات زندگی اور میر امن کے ادبی خدمات کا ذکر کیا۔ کچھ تھوڑی سی باتیں جو تھی وہ رہ گئی تھی، وہ یہاں پر ہم پوری کرنے کی کوشش کریں گے۔ میر امن کا اسلوب، جب میں نے میر امن کے ادبی خدمات کا ذکر کیا تھا تو ادبی خدمات میں نے کہا تھا کہ میر امن کی صرف 2 کتابیں ہمارے سامنے نمونے کے طور پر پیش ہوتی ہیں۔ ایک ہے آپ کے پاس باغ و بہار، اور دوسری ہے آپ کے پاس غنج خوبی۔ پیارے بچوں، یہ 2 کتابیں آپ کے پاس میر امن کے حوالے سے رہتی ہیں، باغ و بہار اور غنج خوبی، جس میں نے یہ کہا تھا کہ میر امن کی یہ دونوں کتابیں جو ہیں یہ اس کی اپنی نہیں بلکہ یہ اس کی تبعزات کتابیں نہیں ہیں، بلکہ یہ ترجمہ ہے، کیونکہ میر امن ایک مترجم ہے۔ جب میر امن کا تقرر فورٹ ولیم کالج میں ہوتا ہے، ایڈم جان گلکرسٹ کے ساتھ ان کی ملاقات ہوتی ہے، تو ایڈم جان گلکرسٹ نے میر امن کو جو ہے 40 روپے دے کر تنخواہ جو ہے وہ کام پر مامور کیا تھا، اور میر امن نے باغ و بہار جو ہے یہ فورٹ ولیم کالج میں ایڈم جان گلکرسٹ کی فرمائش پر لکھی تھی۔ پیارے بچوں، میر امن جو ہے اصل میں اس کے بارے میں نے آپ کو حالات زندگی پڑھا لی، ان کے ادبی خدمات کا بھی ذکر کیا۔ اب یہاں پر یہ دیکھنا ہے کہ میر امن کا اسلوب کیا ہے۔ یہ دونوں جو کتابیں ہیں میر امن کی اپنی کتابیں نہیں ہیں، اس کو ذہن نشین کر لینا۔ یہ دونوں جو ہیں یہ ترجمہ ہیں۔ باغ و بہار کی اگر بات کریں گے، اصل میں قصہ چہار درویش امیر خسرو کی داستان ہے۔ غنج خوبی جو ہے یہ ملا واعظ حسین کاشفی کی اخلاق موسنی سے ماخذ ہے۔ تو اگر میں بات کروں تو پھر کس وجہ سے میر امن اتنے مشہور ہوئے، کیا وجہ ایسی تھی؟ اردو میں بہت سارے ایسے داستان وہ گزرے ہیں، ٹھیک ہے، جنہوں نے بہت ساری کہانیاں داستانیں لکھی ہیں اور وہ کافی مشہور بھی ہیں، لیکن میر امن نے صرف 2 یادگاریں چھوڑی ہیں، غنج خوبی اور باغ و بہار۔ پھر میر امن اتنے مشہور کیوں؟ اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ جب باغ و بہار کا ترجمہ آلریڈی کیا گیا تھا، اس سے پہلے باغ و بہار کا ترجمہ ہوا تھا، ٹھیک ہے، میر عطا تحسین نے وہ ترجمہ کیا تھا نو طرز مرصع کے عنوان سے، لیکن وہ ترجمہ مشکل تھا، مکفہ اور مسجع نثر میں، ٹھیک ہے، عام لوگوں کی سمجھ میں وہ بالکل بھی نہیں آتا تھا۔ تو گلکرسٹ کی فرمائش پر باغ و بہار کے عنوان سے ترجمہ کیا میر امن نے۔ تو میر امن کا اسلوب، ان کا بیان کرنے کا طریقہ، ٹھیک ہے، وہ کیسا تھا؟ وہ جو تھا، میر امن کیا کرتے تھے کہ محاوروں اور گھریلو کہاوتوں کا استعمال کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کی نثر کافی جو تھی وہ مقبول ہونے، جس کی وجہ سے ان کی نثر میں کافی دلچسپی پیدا ہو گئی۔ محاوروں کا استعمال کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور ساتھ ہی ساتھ گھریلو کہاوتیں، جو گھر میں عام روزمرہ کی زبان میں جو کہاوتیں ہم پیش کرتے ہیں، مثال کے طور پر جب ہم کوئی کہاوت پیش کرتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں اونٹ کے گلے میں بلی، جب انسان کبھی کسی مشکل میں پھنس جاتا ہے، اس مشکل سے کیسے نکلنا ہے، تو ہم کہتے ہیں اونٹ کے گلے میں بلی، ٹھیک ہے، نیکی کر دریا میں ڈال۔ عام طور پر جب ہم آپس میں گفتگو کرتے ہیں تو ان کہاوتوں کا استعمال کرتے ہیں۔ یہی کہاوتیں اٹھا کر، وہ مشکل ترین کہاوتیں نہیں، بلکہ یہی جو عام طور پر ہم گفتگو کرتے ہیں، انہی کہاوتوں کو انہوں نے اپنی نثر میں استعمال کیا ہے، ٹھیک ہے۔ پیارے بچوں، یہی محاورے اور یہی کہاوتیں جو ہیں میر امن نے اپنی نثر میں استعمال کیے ہیں، جن کی وجہ سے عام لوگوں تک جب یہ نثر پہنچی، ٹھیک ہے، جب یہ ترجمہ پہنچا تو عام لوگوں کو بڑا پسند آیا۔ دوسری اگر میں بات کروں، ہندی الفاظ کا بھی انہوں نے اچھا خاصا استعمال کیا ہے، ٹھیک ہے، ہندی الفاظ سے بھی انہوں نے استفادہ حاصل کیا ہے، اور روزمرہ کا بے تکلف استعمال، جو میں نے آپ کو ابھی کہا، عام روزمرہ کی زبان کا انہوں نے استعمال کیا ہے، جو عام آپس میں لوگ گفتگو کرتے تھے۔ میں بات کروں دلی میں جب یہ ان کی پیدائش ہوئی تو تلاش معاش کے سلسلے میں جب یہ پٹنہ پہنچے، تو ایسا نہیں ہے کہ یہ اپنا بچپن بھول گئے تھے۔ پیارے بچوں، ایسا نہیں ہے کہ میر امن کے ذہن میں اپنی بچپن کی یادیں، ٹھیک ہے، وہ سب کچھ بھول گئے تھے، بالکل بھی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ اگر میں باغ و بہار کی بات کروں، دہلوی نثر کا یہ اعلیٰ ترین نمونہ ہے باغ و بہار، دہلوی نثر کی اگر میں بات کروں، ٹھیک ہے، تو وہاں پر دہلی کے طور طریقے، اٹھنا بیٹھنا، یہ ان سب چیزوں سے میر امن واقف تھے، جس کی وجہ سے میر امن نے اس کہانی کو بڑی دلچسپ انداز میں، عام فہم انداز میں قارئین تک پہنچانے کی کوشش کی۔ تشبیہوں کا بھی اس نے استعمال کیا، بہتر طریقے سے انہوں نے تشبیہات کا استعمال کیا کہ زبان خوبصورت ہونی چاہیے، خوبصورت لگنی چاہیے، ٹھیک ہے، اور عام فہم نثر، بالکل سیدھے سادے الفاظوں میں نثر کا استعمال کیا۔ یہ میں ساری جو یہ 4 مثالیں جو آپ کو میں نے بیان کی ہیں، یہ ڈکشن کی ہیں۔ میر امن کا اسلوب بالکل سادہ۔ میر امن اتنے مشہور کیوں ہیں؟ باغ و بہار کا ترجمہ اتنا مشہور کیوں ہو گیا؟
کیونکہ وہ ترجمہ بالکل آسان اور عام فہم الفاظوں میں لکھا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور جدید اردو نثر کی شروعات جو ہوتی ہے پیارے بچوں وہ باغ و بہار سے ہوتی ہے، اور باغ و بہار کہاں پہ لکھی گئی؟ فورٹ ولیم کالج۔ اگر جدید نثر کی بات کریں، فورٹ ولیم کالج کا ایک اہم کردار ہے، ایک بہت بڑا ہاتھ ہے فورٹ ولیم کالج کا جدید اردو نثر کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ فورٹ ولیم کالج سے پہلے یعنی کہ میر امن سے پہلے نثر کافی مشکل ہوا کرتی تھی، مکفہ اور مسجع نثر کا استعمال ہوا کرتا تھا، لیکن جب فورٹ ولیم کالج کی بنیاد پڑی، بے شک فورٹ ولیم کالج کا مقصد سیاسی مقصد تھا، وہ میں دوسرے ویڈیو میں بتانے کی کوشش کروں گا، لیکن اس سیاسی مقصد کے ساتھ ساتھ اس فورٹ ولیم کالج میں اردو ادب کو کافی وسعت حاصل ہوئی، اردو ادب کافی مقبول ہو گیا، خاص کر نثر کی اگر بات کریں، جدید اردو نثر کی شروعات فورٹ ولیم کالج سے ہی ہوتی ہے، جب میر امن نے باغ و بہار کا ترجمہ کیا، وہاں سے جدید اردو نثر کی شروعات ہے وہ وہیں سے ہوتی ہے۔ تو یہ میر امن کے بارے میں مختصر سا تھا کہ ان کا اسلوب کیسا ہے، ٹھیک ہے۔ باغ و بہار کی بات میں نے کی، گنج خوبی کی بات کی، ٹھیک ہے۔ ان سب کا اسلوب باغ و بہار کی نسبت سے اگر میں گنج خوبی کے حوالے سے بات کروں تو گنج خوبی باغ و بہار کی نسبت سے اتنی زیادہ مشہور نہیں تھی جتنی باغ و بہار مشہور تھی، ٹھیک ہے۔ مطلب بہت وقت ہو گیا ہے اس ترجمے کو، لیکن آج بھی اس کی اہمیت، آنے والے وقت میں بھی اس کی اہمیت کو اجاگر کیا جا سکتا ہے، ہر وقت اس کی اہمیت جو ہے وہ برقرار رہے گی پیارے بچوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا مختصر سا میر امن کے بارے میں۔ آپ اپنی کتاب پر جب پہلا پیج دیکھو گے یہ میری ساری باتیں آپ کو وہاں پر گردش کرتی ہوئی نظر آئیں گی پیارے بچوں۔ یہاں پر دیکھیں، یہاں پر میں نے کچھ موٹے موٹے پوائنٹ میر امن کے حوالے سے لکھے، میں آپ کو پھر سے یہ ذہن نشین کروا دوں کہ مغل بادشاہ کے عہد دور حکومت میں شاہ عالمگیر ثانی کے زمانے تک دربار شاہی سے وابستہ رہے۔ جب میں نے کہا مغلوں کے دربار کے ساتھ ان کے آبا و اجداد وابستہ تھے، ٹھیک ہے۔ پیدائش 1748 1761، احمد شاہ عبدالی کا حملہ، سورج مل جٹ، یہ ساری چیزیں، عظیم آباد پٹنہ کا سفر، ٹھیک ہے، 36 برس کے بعد، اور اس کے بعد جب یہ کلکتہ میں پہنچتے ہیں تو وہاں پر نواب دلاور جنگ جو ہیں اس کے چھوٹے بھائی جو تھے اس کے لیے تعلیق مقرر ہوتے ہیں، استاد مقرر ہوتے ہیں۔ پھر میر بہادر علی حسینی کی وجہ سے ڈاکٹر جان گلکرسٹ کے ساتھ ان کی ملاقات ہوتی ہے جو ان کو فورٹ ولیم کالج میں رسائی دیتے ہیں، اور 1806 میں یہ اس کالج سے سبق دوش ہوتے ہیں، 40 روپے ماہوار ان کو تنخواہ رہتی ہے پیارے بچوں۔ اور بھی میں نے یہاں پر بیان کرنے کی کوشش کی تھی یہ ساری چیزیں میر امن کی اسلوب کے بارے میں۔ اب یہاں آپ نظر ڈالیے پیارے بچوں، فورٹ ولیم کالج جو ہے یہ 1800 میں کلکتہ میں قائم ہوا۔ اس کالج میں کام کرنے والوں میں سب سے مشہور ادیب میر امن ہیں۔ افسوس کہ ان کے حالات بہت کم ہیں، میں پہلے ہی بیان کر چکا ہوں، ان کا تخلص لطف تھا، لیکن اس تخلص کو بھی آج بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس زمانے میں فورٹ ولیم کالج میں مرزا علی لطف نامی شاعر بھی موجود تھے، اور میر امن نے اپنی سب سے مشہور کتاب باغ و بہار میں اپنا تخلص استعمال نہیں کیا، جس کی وجہ سے ہم لطف کے بارے میں نہیں جانتے۔ میر امن دہلی کے رہنے والے تھے، جب دلی کے حالات خراب ہوئے تو وہ کلکتہ پہنچے اور وہیں رہنے لگے۔ میر بہادر علی حسینی کے توسط سے وجہ سے فورٹ ولیم کالج تک ان کی رسائی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور انہی کی فرمائش پر انہوں نے فارسی کے مشہور قصہ چار درویش کو اردو میں لکھا اور باغ و بہار نام رکھا۔ باغ و بہار فوراً ہی مقبول ہوا اور آج تک اس کی شہرت اور مقبولیت برقرار ہے۔ باغ و بہار کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس میں 5 قصے بیان ہوئے ہیں، وہ آسان، میں نے کہا قصہ چار درویش، لیکن پہلا قصہ جو ہے وہ آزاد بخت کا ہے، اس کو بھی ذہن نشین کر لیجئے گا، وہ آسان اور دلکش زبان میں ہیں، ان قصوں میں اخلاقی رنگ بھی ہے اور حسن و عشق کی داستان بھی، لیکن یہ سب خوبیاں اس وقت قابل ذکر ہوتی ہیں جب قصے کی زبان میں صفائی اور زور ہو۔ میر امن کی زبان اتنی سادہ نہیں ہے جتنی بظاہر معلوم ہوتی ہے، لیکن اس میں بھی خواہ کی رنگینی اور پیچیدگی بھی نہیں ہے۔ ان کے پاس عربی، فارسی اور دیسی ہر طرح کے الفاظ کا ذخیرہ ہے اور اسے بڑی خوبی خوش اسلوبی سے استعمال کرتے ہیں۔ میر امن کو محاکات اور جزیات نگاری پر کمال حاصل ہے، جو میں نے باتیں ابھی ذکر کی تھی محاورات تشبیہات کے حوالے سے۔ سیر چوتھے درویش کی کا جو یہاں پر قصہ بیان ہے، یہ میر امن کے اسلوب کی بیشتر خوبیاں اسی میں نظر آتی ہیں۔ پیارے بچوں یہ تھا میر امن کے حوالے سے، میر امن کی حالات زندگی کے حوالے سے جتنا بھی میں نے آپ کو پڑھایا۔ اس میں اگر کوئی بھی آپ کو شک و شبہ ہوگا تو آپ ان ویڈیوز کو دیکھیے گا، ٹھیک ہے، ویڈیوز کو پاز کریے گا، جہاں پر آپ کو لگے سمجھ میں نہیں آیا تحریر کیجیے گا۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں پھر سے کسی اور موضوع کو لے کر، تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔